شمس، دمشق، اپریل 1247۔ موسم بہار اپنے پورے جوبن پہ تھا جب میں دمشق پہنچا۔ کونیا سے آئے ہوئے مجھے 10 ماہ ہو گئے۔ بالآخر سلطان ولاد نے مجھے تلاش کر ہی لیا۔ ایک دن کھلی فضا میں ایک عیسائی راہب فرانسیسی کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ وہ راہب انکساری اور اطاعت کا پتلا تھا۔ فرانسیسی کئی مسلمانوں سے بہتر تھا اور اسلام کو اچھا خاصا سمجھتا تھا۔ 40 اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، اطاعت اور انکساری کا یہ مطلب نہیں کہ فوراً کسی کی بات مان لو۔ یہ نہ ہی قضاء و قدر کا مسئلہ ہے، نہ ہی عہد و پیمان کا، بلکہ یہ بالکل ہی ایک الٹا معاملہ ہے۔ کھیل میں میری شکست یقینی تھی کہ اچانک جو میں نے نظریں اٹھائیں تو سلطان ولاد کو کھڑا دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا۔ بالآخر تم نے مجھے ڈھونڈ ہی نکالا۔ اندر کی آواز نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ عنقریب پہنچنے والا ہے۔ دراصل میں تمہیں تلاش نہیں کر رہا تھا، بلکہ یوں ہی ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے والد سے جھوٹ موٹ کہہ دوں گا کہ دمشق کا کونا کونا میں نے چھان مارا، لیکن تمہارا اتا پتہ نہ چل سکا۔ تم ایک ایماندار اور نیک اولاد ہو، میں نے کہا۔ ایک دن تم ہی اپنے والد کا سہارا بنو گے۔ سلطان ولاد نے گردن ہلائی۔ انہیں تمہارے جیسا ساتھی درکار ہے۔ تم کونیا واپس آ جاؤ، میرے والد کو تمہاری سخت ضرورت ہے۔ بہت سی باتیں میرے ذہن میں کل بلانے لگیں، لیکن ابھی تک کوئی بات واضح نہ تھی۔ مجھے یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ میں نے اسے واپس چلے جانے کا مشورہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ میرے والد کے علاوہ اور کوئی شمس کو خوش آمدید نہیں کہے گا۔ اپنے نفس کی آواز پر توجہ مت دو، تم نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ تمہیں کونیا واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد کرو بابا زبان نے کیا کہا تھا، یہ راستہ بے حد خطرناک ہے۔ اگر تم نے واپسی کی کوشش کی تو کبھی اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا کی سیر کرتا رہوں، نئے نئے لوگوں سے ملوں اور نئے نئے شہر دیکھوں۔ دمشق مجھے بے حد پسند ہے اور کم از کم اگلی سردیوں تک یہاں قیام کر سکتا تھا۔ ہر نئے سفر پر خون کی گردش بڑھ جاتی ہے اور ایک نیا جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تنہائی اور اداسی کا احساس زائل ہو جاتا ہے، مگر عبادت کے لیے گوشے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا دل ابھی تک کونیا کی طرف مائل تھا۔ رومی کی یاد بھی بے حد ستا رہی تھی۔ شام ہوتے ہوتے مجھے ایسا لگا جیسے رومی مجھے بلا رہا ہے۔ میں نے شطرنج کی بساط پر اپنے بادشاہ کو آگے بڑھایا۔ اس مہلک حملے پر فرانسیسی کی آنکھیں پھیل گئیں، مگر زندگی کی طرح شطرنج میں بھی ہزاروں موڑ آتے ہیں۔ براہ مہربانی میرے ہمراہ واپس چلو، میرے خیالات میں دخل اندازی کرتے ہوئے ولاد گزارش کر رہا تھا۔ وہ لوگ جو تمہارے بارے میں افواہیں پھیلا رہے تھے اب شرمندہ ہیں۔ اب وہاں کے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرے بچے ایسا دعویٰ مت کرو۔ تم تو کیا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں یہ الفاظ زبان سے ادا نہیں کیے۔ اس کے بجائے میں نے کہا، آج کی رات میں سورج غروب ہونے کا منظر یہاں دمشق میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کل ہم کونیا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ کیا واقعی؟ آپ کا شکریہ۔ سلطان ولاد کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میرے والد صاحب کو یہ سن کر کس قدر خوشی اور مسرت نصیب ہوگی۔ اب میں نے فرانسیسی کی طرف توجہ دی، جو کھیل میں واپسی کے لیے میرا منتظر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پوری طرح متوجہ ہوں، ایک دوستانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ یہ لو شے، مات۔ میاں کونیا، مئی 1247۔ میری زندگی میں دنیا بھر کا حسن سمٹ آیا تھا۔ میں ایک بار پھر شمس تبریزی کو یہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کے دراز گیسو اب اس کی آنکھوں پر جھالر کی طرح پڑے رہتے تھے۔ دمشق کی تمازت نے اس کی جلد کے رنگت کو سنبھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اور بھی کمسن اور حسین نظر آنے لگا تھا۔ مگر ایک تبدیلی بھی آئی تھی جس کا ذکر میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں جس قدر شوخی اور شرارت پہلے بھری رہا کرتی تھی، اب اس کی جگہ متانت اور سنجیدگی نے لے لی تھی۔ ایک ایسے شخص کی آنکھیں تھیں جس نے زندگی کے تمام رخ دیکھ لیے تھے اور اب وہ مزید جدوجہد نہیں کرنا چاہتا۔ مگر اس کے برخلاف رومی کے جسم میں ایک نئی برقی رو دوڑ گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شمس کی واپسی کے بعد اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔
جس دن شمس واپس آیا رومی نے شہر سے باہر پھولوں کے ہار لے کر اس کا استقبال کیا، مگر جب ملاقات کی سرخوشی اور سرمستی ختم ہوئی تو رومی مزید بے چین اور پریشان نظر آنے لگا۔ نہ معلوم کیا بات تھی، میں نے اس بارے میں جو اندازہ لگایا وہ خیال شاید کسی اور کے ذہن میں نہ آیا ہوگا، کیونکہ اب مجھے بھی اس کے کھو دینے کا خطرہ نظر آ رہا تھا۔ میری واحد دوست جن کے ساتھ میں تبادلہ خیال کرتی ہوں وہ ہے گوہر، رومی کی مرحومہ بیوی۔ یہ درست ہے کہ تکنیکی طور پہ اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا ہے، مگر میں اسے بھوت کے چڑیل سے بھی تشبیہ نہیں دوں۔ جہاں دیگر بھوت پری انسان کو ڈراتے ہیں، وہاں گوہر کا رویہ میرے ساتھ بے حد دوستانہ ہے۔ وہ اکثر و بیشتر میرے ارد گرد لطیف اور نرم و گداز ہوا کے مانند چکر لگاتی رہتی ہے۔ ہم لوگ مختلف معاملات پر گپ شپ کرتے ہیں، مگر آج کل صرف شمس ہی موضوع گفتگو بنا ہوا ہے۔ آج کل رومی بے حد اداس رہنے لگا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی کچھ مدد کروں۔ آج میں نے گوہر سے کہا، اس سلسلے میں تم کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہو۔ گوہر نے بڑے پراسرار انداز میں کہا، وہ کیسے؟ میں نے استجابیہ انداز میں پوچھا۔ رومی کا خیال ہے کہ اگر شمس کی شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرے تو لوگ اس کے بارے میں فضول باتیں کرنا چھوڑ دیں گے اور پھر شمس کی مشکلات بھی کم ہو جائیں گی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شمس شادی کر لے، مگر کس سے؟ گوہر نے میری جانب عجیب نظروں سے گھورا۔ اگر تم تیار ہو جاؤ تو رومی کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ میں حواس داختہ ہو گئی، اس لیے نہیں کہ شمس کے بارے میں پہلی بار کسی نے اشارہ دیا تھا، بلکہ شادی کے بارے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری عمر اگرچہ 15 سال تھی اور میں شادی کی عمر پر پہنچ چکی تھی، مگر میں اس بات سے واقف بھی نہ تھی کہ شادی کے بعد لڑکیوں میں خاص تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک خیال میرے دل میں آیا جو بڑا ہی گھٹیا سا تھا، میں یہ ذکر یہاں نہیں کرنا چاہتی۔ گوہر بڑے پیار سے مسکرائی اور اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں شادی کے خیال سے سہمی جا رہی ہوں، شمس سے شادی کے بارے میں نہیں۔ دوسرے دن شام کو جب میں رومی کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تحفظ التحفظ نامی کتاب کے مطالعے میں غرق ہے۔ یہ کتاب اسلامی فلسفے کے مطابق امیرانہ ٹھاٹ باٹ اور اس کے موافقت یا ناموافقت پر بحث کرتی ہے۔ آؤ کمیاں آؤ، انہوں نے بڑے پیار سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جب میرے والد صاحب مجھے آپ کے پاس لے کر آئے تھے تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ لڑکی ایک لڑکے کے مقابلے میں اچھی شاگرد نہیں بن سکتی، کیونکہ ایک دن وہ شادی کر کے چلی جائے گی اور پھر گھرداری میں مگن ہو جائے گی۔ کیا آپ کو یہ بات یاد ہے؟ ہاں، بہت اچھی طرح یاد ہے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور استجاب ابھر آیا۔ میں نے اس دن اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی اور ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہ کر علم حاصل کروں گی، میں کہہ رہی تھی اور میری آواز ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایک منصوبہ میرے ذہن میں موجود تھا، مگر اب اس نقطہ نظر سے سوچ رہی ہوں کہ میں شادی بھی کر لوں اور اس گھر سے باہر بھی نہ جاؤں۔ میرا مطلب ہے کہ میری شادی کسی ایسے شخص سے کر دی جائے جو اس گھر میں رہتا ہو۔ گویا تم علاؤدین سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ رومی نے پوچھا۔ علاؤدین؟ میں نے یہ نام دہرایا اور مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں سوچا؟ علاؤدین تو میرے لیے بھائی جیسا تھا۔ رومی نے میری حیرت کو بھانپ لیا۔ چند روز قبل علاؤدین میرے پاس آیا اور اس نے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، انہوں نے کہا۔ میں ہچکچا کر رہ گئی۔ یہ بات مجھے بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ میں سوال در سوال کرتی چلی جاؤں۔ لڑکیوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی اور وہ بھی اتنے نازک معاملات پر، مگر میں اپنی پوری تسلی کرنا چاہتی ہوں۔ جناب عالی، آپ نے اسے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا تھا کہ میں تم سے پوچھ کر بتاؤں گا، رومی نے کہا۔ استاد معظم، میں نے ڈوبتے دل سے آہستہ آہستہ کہا، میں شمس تبریزی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رومی نے میری طرف بے یقینی کے انداز میں دیکھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہ کئی لحاظ سے ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ اب میری ہمت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ شمس اب ہمارے خاندان کا ایک حصہ بن جائے گا اور وہ یہ گھر چھوڑنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، گویا تم چاہتی ہو کہ وہ ایک بندھن میں جکڑا جائے اور اس گھر سے بھی نہ جائے؟ رومی نے سوال کیا۔ اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ شمس ہی میری منزل ہے۔ یہ واضح اقرار تھا کہ میں شمس تبریزی کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ سب سے پہلے یہ خبر کیرا کو سنائی گئی۔ حیرت و استجاب کے عالم میں اس نے مجھے مبارکباد دی، مگر بعد میں جب ہم لوگ گھر میں تنہا تھے تو اس نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ کیا تم واقعی ایسا ہی چاہتی ہو؟ کیا صرف رومی کی مدد کے خیال سے تم نے یہ تجویز پیش کی ہے؟ ابھی تم بچی ہو، کیا تمہیں یہ خواہش نہیں ہے کہ کسی ہم عمر سے شادی کرو؟
شمس کا کہنا ہے کہ محبت کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھتی، میں نے کہا۔ کیرا نے ایک گہری سانس بھری۔ اچھی بچی، یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے، اس نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے کہا۔ شمس ایک آوارہ گرد درویش ہے، ایسے لوگ گھریلو ذمہ داریوں میں دلچسپی نہیں لیتے اور اچھے شوہر بھی ثابت نہیں ہوتے۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، مگر وہ بدل بھی سکتا ہے، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میں اسے اس قدر خوشیاں اور محبت دوں گی کہ وہ ہر چیز بھول جائے گا، وہ ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ ثابت ہوگا۔ ہماری بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے چہرے پر خوشی اور اطمینان کے آثار دیکھ کر کیرا کو مزید بحث کرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ اس رات میں بڑے سکون کے ساتھ سوئی، میرے دل میں ہزاروں ارمان اور امیدیں انگڑائیاں لے رہی تھیں۔ بیشتر لڑکیوں کی طرح میں بھی پر امید تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لوں گی۔ کیرا، کونیا، مئی 1247۔ محبت جیسے نازک موضوع پر عبور حاصل کرنا ایسا ہی تھا جیسے کوئی ہوا کو مٹھی میں پکڑنے کی کوشش کرے۔ آپ اس کی مشکلوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں مگر اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں نے کیمیا سے سوال پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے نہیں کہ میں اس کے جوابات سے مطمئن تھی، بلکہ اس لیے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عورت کی محبت کی جھلک دیکھی تھی۔ میں نے شادی کے متعلق بھی مزید کچھ نہیں پوچھا اور اس حقیقت کو اسی طرح قبول کر لیا جس طرح کہ زندگی کے اور بھی معاملات بادل ناخواستہ تسلیم کرنے پڑتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مصروفیت کی وجہ سے اس قدر تیزی سے گزر گیا کہ اس موضوع پر مزید گفتگو کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ عید اتوار کے دن پڑ رہی تھی اور 4 دن بعد کیمیا اور شمس کی شادی تھی۔ شادی سے ایک دن قبل کچھ ایسی بات ہو گئی جس نے میرا سارا موڈ غارت کر دیا۔ میں کچن میں تنہا تھی اور بیلن چوکی وغیرہ کو دھو دھا کے صاف کر رہی تھی۔ اچانک میں نے کوئی فیصلہ کیے بغیر آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک لوئی لے کر اس سے حضرت مریم کی شبیہ بنانی شروع کر دی۔ چاقو سے کاٹ چھانٹ کر ان کے چہرے کے نقوش بھی بنا ڈالے۔ اس کام میں اس قدر منہمک ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو کر میرا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ تم کیا بنا رہی ہو کیرا؟ میرا دل زور سے اچھلا۔ مڑ کر دیکھا تو شمس دروازے پہ کھڑا تھا اور اس کے سوالیہ نگاہیں میری طرف جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اس مہورت کو چھپانے کی کوشش کی مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ شمس نے آگے بڑھ کر اسے میرے ہاتھوں سے لے لیا۔ یہ حضرت مریم کی شبیہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب نہ دیا۔ تم نے خوبصورت شبیہ بنائی ہے، کیا تمہیں حضرت مریم کی یاد آتی ہے؟ میں بہت عرصے قبل اسلام قبول کر چکی ہوں، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ مگر شمس فضول گوئی سے باز نہ آیا اور بولا، خیر ان باتوں کو جانے دو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ 4 مسافر سفر پر روانہ ہوئے۔ ان میں سے ایک یونانی تھا، ایک عرب، ایک ایرانی اور ایک ترک۔ جب وہ ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچے تو انہیں بھوک لگ گئی۔ کیونکہ ان کے پاس رقم کم تھی لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ صرف ایک چیز خریدی جائے۔ جب پوچھا گیا وہ کیا تو ایرانی نے کہا انگور، یونانی نے کہا اسٹافالین، عرب نے کہا عنب اور ترک نے کہا ازیلیم۔ ان میں سے کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ سب کے ایک ہی معنی ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے اس لیے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ ان کا جھگڑا بڑھتا گیا، اتنے میں وہاں سے ایک صوفی کا گزر ہوا۔ اس نے اس انگوروں کا جوس نکال لیا اور چھلکوں کو کسی طرف پھینک دیا۔ یہ جوس ایک ہی پھل میں سے نکالا گیا ہے۔ عیسائی، یہودی اور مسلمان بالکل انہی مسافروں کی طرح ہیں۔ وہ جب بھی سطحی معاملات پر لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو صوفی ان کو ایک رس پلا دیتا ہے۔ یہ تھی کہاں؟ شمس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور میں بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ کسی بھی عظیم شخصیت سے پیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مذہب ایک دریا ہے اور سب ایک ہی سمندر میں جا کر مل جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی حضرت مریم کی عزت و تکریم کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ مریم تو ہم اپنی بچیوں کے نام بھی رکھتے ہیں۔ کیا تم اپنی بیٹی کا یہ نام رکھو گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں ایک بیٹی کا باپ بننے والا ہوں؟ ہاں بہت جلد۔ یہ الفاظ سن کر وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میرے دل میں شمس کی عزت گھر کر گئی۔ وہ واقعی بہت بڑے دل والا تھا، میں آج تک اسے غلط سمجھتی رہی۔
رومی نے اس عظیم آدمی کو جلد ہی پہچان لیا تھا، جبکہ میں نے کافی دیر کر دی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کیمیا کو اس سے بہتر شوہر مل ہی نہیں سکتا تھا۔